الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، جی آیا نو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے. میری بہت بڑی ٹیم ہے، ایک آدمی اس کو شامل ہے، اتنی بڑی ٹیم ہے میری. اس کا نام ہے شاہد رمضان. ان کی طرف سے ہمارے ساتھ ایک اور گریٹ ہیلپ ہے آسما جی، ان کی طرف سے، میری پری گل کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے. آپ کو، آپ کے سب سننے والوں کو، میرے دیس پردیس رہنے والے سب بہنوں بھائیوں کو 2025 بہت بہت مبارک ہو. تو جی آپ لوگ جو ہے آئی تھنک 2021 کے بعد سے ویریس چینلز پہ ویریس براڈ کاسٹ، سولو انٹرویوز، بہت کچھ آپ لوگ سن چکے ہیں، سراہتے ہیں. اور یہ پیش گوئیوں کا سلسلہ ہم اپنے فورم پہ بھی آپ لوگوں کے لیے جاری رکھتے ہیں. اور یہ وہ سال آنے جا رہا ہے میرے پاکستانی بہن بھائیوں، جس کا سپنا ہمیں حضرت نعمت شاہ ولی نے دکھایا، جس کا سپنا روحانی بزرگ دکھاتے ہیں، اور جس کا انتظار میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں آئی تھنک 1999 سے، اس وقت سے مجھے 2025 کا انتظار تھا. کیا ہونے والا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. میرے رب تعالیٰ کا بہت شکریہ جنہوں نے آج تک میرا 99% کا ریکارڈ رکھا. واحد یہ جو ایک پیش گوئی راستے میں تھی کہ پاکستان دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ وہ واحد پیش گوئی ہے جو راستے میں تھی. تو اب ہم ذکر کریں گے کہ اس سال کے کن کن تاریخوں سے آپ جو ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے، پاکستان کے ستاروں کے حالات دیکھ کے آپ اپنی زندگی کا روڈ میپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو. یہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی تھی، وہ وقت دور نہیں جب آپ لوگوں کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ فخر ہوگا. وہ دن دور نہیں جب پاکستانی جو یہاں سے مایوس ہو کے جا رہے ہیں ان کو اپنے ملک میں واپس آنے کے لیے جو ہے پاپڑ بیلنے پڑ سکتے ہیں. اللہ میری زبان کی عزت رکھ لے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ تھا، یا رب تعالیٰ کو اس ملک کی تقدیر پہ ترس آ گیا ہے. مطلب اہل زمین کو تو ترس نہ آیا، لیکن یہ جو 25 والا سال شروع ہونے جا رہا ہے یہ رب تعالیٰ کی مہربانی اہل زمین پر پاکستانیوں کے لیے ہونے جا رہی ہے. اور میرے جتنے پیارے بہن بھائی ہیں دیس پردیس رہنے والے، میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بہت عرصے سے کہتی رہی کہ بت پرستی، شخصیت پرستی چھوڑ کے ہمیں قوم پرستی کی طرف آنا پڑے گا. تبھی ہم ایک قوم بننے کا جو ہے نا وہ ایک سفر جو ہے ایک عزم اب اپنا پورا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے پچھلے سال کا ریزولوشن بار بار میں بولی کہ جھوٹ مائنس کر دیں، اس سال کا عزم رکھیں کہ ہم نے اب ایک قوم بننا ہے. ہر بندہ انڈیویجول لیول پہ بھی اپنی ایفرٹ کو اگر شروع کر دے گا سال کے شروع سے ہی، تو ابھی میں جب آپ سے تاریخوں کا ذکر کروں گی تو پھر آپ لوگوں کو ایک روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. میرے 12 ستاروں کے میں نے 12 مہینے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب یہ پاکستان کے 12 مہینے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو اس باری جو میرا ہے میں زیادہ ٹائم آج آپ لوگوں کا نہیں لوں گی. نفسا نفسی کی دنیا ہے، ہر بندہ اپنے سروائیول کی ریس میں لگا ہوا ہے. ساری ڈیٹیلز آپ کو الگ الگ فورمز پہ میں دے رہی ہوں. بہت سارے سولو شوز بھی آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو سامیہ خان لکھو گے تو مل بھی جائیں گے. یہ میں آپ کو صرف 2025 کا روڈ میپ دینا ہے. میں نے کوئی سیاسی جماعتوں پہ، میں نے کوئی سیاسی شخصیات پہ الگ الگ بات نہیں کرنی. لاسٹ ٹائم جب میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک ہم آپ کے ساتھ نیچے شیئر کریں گے، پچھلے 2-3 سال کا لنک شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور آپ لوگ گزشتہ سے پیوستہ کی کہانی خود جوڑیں گے. کیونکہ یہ ہم نے کہا تھا کہ آج سے پچھلی پیش گوئیوں کا سلسلہ ہم یہاں پہ کلوز کر دیں گے. تو جو ہے میرے جو پیارے سننے والے ہیں، میری یوٹیوب جو فیملی ہے، اب آپ غور سے کاپی پین پکڑ لیں. جو بزنس مین ہیں ان کو بھی ظاہر ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے فرسٹ 2 months اللہ نہ کرے کہ کوئی کمپلیکیشن آئے، 5 جنوری سے لے کے 24 فروری تک کا ٹائم جو ہے نا وہ خاصا انٹینس ٹائم ہے. خدا نہ کرے ہم پہ کسی طرف سے کوئی، یہ میں پہلی بار جملہ بول رہی ہوں، ہر سال بولا جاتا تھا جنگ لگنے جا رہی ہے. میں کہتی تھی مجھے پاکستان میں کوئی جنگ نظر نہیں آتی. کرونا کی بار میں نے بولا تھا مجھے ہم وار زون میں نظر آتے ہیں، کیونکہ میں آج بھی کہتی ہوں کرونا وبا نہیں تھی، کرونا بایولوجیکل وار تھی. تو جو ہے اس سال جو ہے یہ جو فرسٹ 2 months ہیں،
میری آج تک کی علمی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ 4 نومبر کو مارس 2 مہینوں کے بعد ایک ستارے سے ایگزٹ کرتا ہے، جس کی وجہ پہ سے مجھے تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جزوی ماشاء اللہ کوئی کرفیو اس قسم کے حالات نہ لگ جائیں۔ 4 نومبر 2024 کو وہ وہاں سے نکلا۔ اگین 5 جنوری 2025 میں الٹا چلتا ہوا واپس وہاں پہ آنے جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ، کیونکہ یہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا گھر ہے، ہم پہ مختلف جگہوں سے کوئی بیک سٹیبنگ نہ ہو۔ یاد رکھیں ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اور جو اہل حکمران ہیں ان کے لیے ہے کہ ملک ہوگا تو آپ لوگ حکمرانی کر سکیں گے۔ تو یہ جو فرسٹ 2 منتھس ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمارے اداروں کے لیے بہت سارے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ میرا نہ کرے میری زبان غلط چیزیں میری کبھی بھی پوری نہ ہوں، نعوذ باللہ بلڈ شیڈ نہ ہو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے جو ہے۔ تو جو فرسٹ 2 منتھس ہیں اپنے طور پہ بھی آپ لوگ اپنی ماں کا صدقہ نکالتے رہیے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں مجھ سے کوئی میری ماں کا حال پوچھے یا میرے ملک کا، مجھے ایک ہی جیسا درد ہوتا ہے۔ جب سے ہو سنبھالا ہے میں نے، نہ میں نے اپنی ماں کو صحت مند دیکھا نہ میں نے اپنے ملک کو صحت مند دیکھا، لیکن یہ وہ سال ہے جو میرے رب کے حکم سے میرے ملک، میری دھرتی ماں پہ مہربانی کرنے، قدرت جو ہے وہ مہربانی کرنے جا رہی ہے۔ تو فرسٹ 2 منتھس انڈیویجولی ملک کا صدقہ بھی دیجئے، ملک کے لیے دعا گو بھی رہیے، کیونکہ فرسٹ 2 منتھس ایسے ہیں۔ میری دعا ہے عوام، ادارے اور سیاسی جماعتیں اللہ کا واسطہ ہے ملک کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے، مجھے جو ہم سیاسی زبان سنتے ہیں، اس وقت آپ کے ملک کو بہت ضرورت ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پہ آ جائیں ملک کی سلامتی کے لیے، کیونکہ آپ لوگ سب سے زیادہ جو آج کل کے حالات ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، حالانکہ نئے سال کی فیسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی۔ مجھے دبئی کی اتنی پیاری بات لگی ہے، سیکھیے یار وہ کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے بنے۔ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2025 وہ مزدوروں کے لیے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے حکمرانوں کا کہنا ہے، دبئی حکام کا، کہ ان جفاکش مزدوروں کی وجہ سے ہمارا دبئی یہ سیٹ اپ ہوا ہے۔ کتنا ان کی پراؤڈ مومنٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ لوگ سب انٹرسٹڈ ہیں جو ہے بانی پی ٹی آئی ہمارے بھی ہیرو ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ان کا کیرزما، ان کا جو ہے پاپولیرٹی ماشاءاللہ آج بھی قائم ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتی تھی کہ اگر وہ قید میں ہیں، کیونکہ جب یہ وقت شروع ہوا تھا، اب یہ وقت شروع ہوا تھا 18 جولائی 2023 کو، جس پہ میں کہتی تھی کہ مجھے بانی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے۔ آئسولیشن کی ٹرانسلیٹ میں نہیں کر سکتی تھی، اللہ نہ کرے جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، خدا نہ کرے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، تو یہ قید کی شکل میں، بلکہ اللہ نے انہیں نوازا کہ وہ ان کی پاپولیرٹی بڑی، کم ہونے کی بجائے۔ اب جو ستارے جو ہیں، اب جو ستاروں کی زبان ہے وہ یہ ہے کہ 12 جنوری 2025 اور اگلے مہینے کی 10 فیبروری 2025 یہاں سے شروع ہونے والا جو ٹائم ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کے ستاروں کو ریلیف کی شکل دیتا ہے۔ اب ریلیف کی شکل کیا ہوگی بائی گاڈ یہ مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح بیک 2024 میں بھی میں نے ایک مہینہ پریڈکٹ کیا تھا کہ اس میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ اگر انہوں نے نہ فلیکسیبلٹی شو کی تو پھر یہ ٹائم کھنچ کے جائے گا جنوری، یہ جو ابھی ہم جس ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ 12 جنوری 2025 تک وہ ٹائم جو ہے وہ پھر کھنچے گا۔ ابھی بھی میرا مشورہ ہے جو ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی فلیکسیبلٹی کو شو کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت بھی وائزلی نہ ڈیل کیا گیا تو خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک نعوذ باللہ، کہ پھر جو ہے آگے گمنامی لمبی ہو سکتی ہے، کہ آگے وہ آزمائش کا دور، اور وہ دور ان کے لیے شروع ہوگا 25 یا 26 مئی سے، پھر وہ لمبا چل جائے گا۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا
کہ سال کا فرسٹ ہاف انہیں ریلیف دے سکتا ہے. اب یہ ان کے رہائی کی کوشش کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے وائزلی اپنے کارڈ پلے کرتے ہیں. دوسرا جو اس وقت جو موجودہ سیاستدان ہیں, جب میں سنتی ہوں کہ بہت سارے ہمارے اہل برادری میں سے کہتے ہیں, میرے اسٹرالوجرز میں سے, کہ بالکل نئے چہرے ٹیک اپ کر لیں گے, تو مجھے وہ سمجھ نہیں آتا. مجھے لگتا ہے یہی گھوم پھر کے چہرے آئیں گے, چہرے یہی رہیں گے, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نئے چہرے ایک دم آ جائیں. لیکن جو ہے اس وقت کے دور میں ہنستی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی حیرانی ہوگی, مولانا فضل الرحمان بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جوپیٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جوپیٹر وہیں آیا ہوا ہے جہاں وہ لے کے پیدا ہوئے تھے. تو سال کا فرسٹ ہاف ان دونوں صاحبان کو کوئی بینیفٹ دے کے جا سکتا ہے. اس بینیفٹ کی شکل کیا ہو سکتی ہے یہ پھر بخدا میرے علم میں نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے ستارے سیاسی, ان کے ستارے سٹرونگ ہیں. ان کی وزارت عظمیٰ کو بہت خطرہ لاحق تھا اکتوبر اینڈ 2024 تک. تو میں نے کہا تھا اگر یہ عرصہ شہباز شریف صاحب نے اپنا سروائیو کرا لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں انہیں وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا الیکشن ہو جائے گا یا کوئی جو ہے وہ نیا آ جائے گا, کیا کہتے ہیں, ایک دم کوئی انقلاب آ جائے گا, اس کی مجھے امید نظر نہیں آتی. ہاں یہ میں پھر بھی آپ لوگوں سے کہوں گی کہ مجھے نہیں پتا, شخصیت پرستی چھوڑیے, یہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے کہ کون پاکستان کے اس سنہری دور میں لگام اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ دیتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہم لوگ اس میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حکمرانی بہت بڑی آزمائش بھی اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے زندگی کا یہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب قدرت جب مہربانی کرے گی, اس کا ریزن بھی میں ابھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں. موجودہ لوگوں میں سے سوال بہت ہوتا ہے بلاول بھٹو, جیسے میں نے کہا کہ سال کا فرسٹ ہاف بلاول بھٹو صاحب کو, کیونکہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی ان کی سیاسی گرومنگ کو سلام ہے ان کے فادر کی طرف سے, کیونکہ ان کا جو ستارہ تھا وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یا وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ڈسپوائنٹ ہو کے وہ سیاست سے کنارہ کشی نہ کر لیں. لیکن ان کی فیملی میں جو آصفہ بھٹو زرداری صاحب کا ٹیک آف آپ آنے والے دنوں میں دیکھو گے, آپ کو لگے گا آپ کو بے نظیر صاحبہ کی یاد تازہ کرا جائے گی, وہ پیاری سی بچی جو ہیں, کیونکہ ان کا بڑا بختاور ستارہ ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ ایک بڑا نام اور اپنے نام کے جھنڈے گاڑیں گی, اپنی والدہ کی لیگیسی کو وہ لے کے چلیں گی. لیکن خیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی گرومنگ سے بھی بہت امپریس ہوئی ہوں. نمبر 2, مریم نواز صاحبہ. آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو یہ ان کی سیاست کی ابھی تگو دو چل رہی تھی, میں تب ان کے بارے میں کہتی تھی کہ 2025 ان کا وہ سال ہے جو ان کے نام کا ڈنکا بج سکتا ہے. تو 2025 وہ سال آئے گا جہاں پہ وہ اب تک کی جو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو ان کو پھر ریوارڈ نصیب سے ملے گا. اب میں نے کہا نا کہ صحرا کس کے سر سجنے جا رہا ہے, یہ سسپینس ہے, کیونکہ سال کا فرسٹ ہاف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, سیکنڈ ہاف جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ستارہ ٹیک آف کرتا ہے. جی, اور دوسرا جو ہے میرا تو آج کا جو میجر کنسرن ہے وہ ہے میرا ملک. اور میرا ملک کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نیو ورلڈ الائنسز بننے جا رہے ہیں. مجھے سمہاؤ کیوں لگتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, علم کی روح سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں, جیسے ہی ٹرمپ اپنا اوتھ لیں گے مجھے امریکہ کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور نیو ورلڈ الائنسز بننے جا رہے ہیں اسی سال سے. اور جو ہے یہ بھی ایک آپ لوگ تبدیلی دیکھیں گے, اور نیو ورلڈ الائنسز میں نئی سپر پاور بنے گی جو کہ موسٹ پروبیبلی میری جو وائبز ہیں وہ چائنا کی طرف جاتی ہیں. فارچونیٹلی پاکستان کسی ایسے اس کا پارٹ بن جائے گا جو کہ نیو سپر پاور ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کا یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, تو ہم سے زیادہ دنیا کو ہماری ضرورت پڑے گی رب کے حکم سے. تو یہ جو چائنا کی سپریمیسی کی وجہ سے جو ہے جو نظر آتا ہے یا چائنا یا رشیا, دیکھیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, روزگار بھی آئے گا, پاکستان کا خطہ اہم بھی ہوتا جائے گا, اور وہ لوگ
جو یہاں سے مایوس ہو کے جا چکے ہیں وہ انوی کریں گے کہ ہم کب اپنے ملک میں ہمیں کوئی راستہ ملے کام کرنے کا. یہ میں سپنا نہیں دکھا رہی. یہ وقت 15 مئی 2025 سے شروع ہونے جا رہا ہے. 15 مئی 2025 سے شروع ہونے والا وقت ہمیں اس زون میں لے کے جائے گا. ایک میری جو پیش گوئی جو خطرناک بھی میں کہوں گی کہ 2021 سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ چیز یاد رکھیے گا. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ دجال اور امام مہدی کا ظہور بھی دیکھیں. یہ جو غزہ سے غزوہ ہند کا سفر ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اب تک اللہ پاک نے جو دنیا کو ڈھیل دی ہوئی تھی, ابلیس کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی, 15 مئی سے وہ چھٹی کینسل ہوگی اور اب وہ بچے گا جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا, وہ بچے گا. یہ آپ میری بات کو کہیں لکھ لیجئے گا. کاش میں یہ ٹیبل کا آپ کو سروے کرا سکتی تو آپ کو ایک میں نچوڑ دے سکتی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا. لیکن یہ ہے کہ اب وہ بچے گا جس نے اللہ کی, وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے. ہم سب ان دی اینڈ رب کو پکارتے ہیں. تو 15 مئی سے جب اللہ نے لگام پکڑنی ہے اپنے ہاتھ میں, دنیا کو سمیٹنا ہے, چھانٹی ہونی ہے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اپنے قبلے درست کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ وقت ہمیں ملے, ہمارا اور آپ کا ساتھ چلتا رہے. انشاءاللہ پاکستان میں یہی وہ سال ہے جو سیاسی اسٹیبلٹی کو بھی لائے گا, معاشی استحکام کو بھی اسی سال سے ہم پٹری پہ چڑھنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو یہ دور آتا ہوا دیکھیں گے. خدا ہمیں بھی موقع دے, کیونکہ جو ہے زندگی آج ہے کل نہیں ہے, بڑی انپریڈکٹیبل زندگیاں ہو چکی ہیں. ہر دن سب کو معاف کر کے سویا کریں اور آج سے یہ ریزولوشن کر لیں, اپنی مٹی سے پیار کرنا شروع کریں. ورنہ یہ ایسی ہی ماں ہے کہ کل کو اگر آپ نے نافرما برداری کی تو جیسے ماں اپنی آغوش سے کبھی بچے کو جو ہے نا نکال دیتی ہے دکھی ہو کے, تو یہ ملک آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے. آخری وارننگ ہے, اللہ کی مہربانی شروع ہونے جا رہی ہے. آپ اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کو, آپ کے پیاروں کو, دیس پردیس رہنے والے میرے سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے مبارکباد. لیکن پلیز جاتے جاتے ریڈ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے, آپ کا فیڈ بیک میرے لیے لرننگ ہے. لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے اور پلیز ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے. یہ دعا بھی کیجئے گا 2025 میں بھی رب تعالیٰ مجھے موقع دیتا رہے کہ ہمارا اور آپ کا یہی اعتماد کا رشتہ قائم رہے. مجھے دیجئے اجازت. سامیہ خان لاؤنج سے, فی امان اللہ. تھینک یو.